اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، کیپٹل سی ڈی اے، جس کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ وفاق کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کی سرحدیں پھیلی ہوئی ہیں۔ سارا اسلام آباد اس کیپٹل کی حدود میں آتا ہے۔ اس کیپٹل سے باہر اسلام آباد کی کوئی چیز نہیں ہے، سارے کا سارا اسلام آباد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ ناظرین کرام، اس سی ڈی اے کو ویسے تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں، اگر اس کو کیپٹل کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا، کیونکہ اس ادارے کے ساتھ وائلیشن کرپشن کے اتنے بڑے بڑے سیکنڈلز جڑے ہوئے ہیں کہ شاید کسی بھی دوسرے ادارے کے ساتھ نہ ہوں۔ ناظرین کرام، اس کی جو واضح تو بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے صرف 2-3 مثالیں پیش کروں گا۔ ایک نمبر 1، یہ 1 کانسٹیٹیوشنز ایونیو، جو اپنی مکمل شان و شوکت کے ساتھ تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد سی ڈی اے کو پتہ چلا، سی ڈی اے کے ترم خانوں کو پتہ چلا کہ یہ غیر قانونی ہے۔ نمبر 2، ایک ایسا پلازا، ایک ایسا مال اسلام آباد کے دل میں واقع ہے جس کے 2 فلور سی ڈی اے نے بند کر رکھے ہیں، سیل کر رکھے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ تیسرا، ایک سوسائٹیوں کا جو سلسلہ ہے، بے ہنگم سلسلہ، یہ بڑھتے 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 جب 100 کی ڈیجٹ کو کراس کر گیا، یہ 99 تک پہنچ گیا، تو ہمارے سی ڈی انتظامیوں کو جب جا کر پتہ چلا کہ یہ 100 سوسائٹیاں اور فارم ہاؤسز مینجمنٹ سیکٹر غیر قانونی ہے۔ میرا خیال ہے یہ 3 مثالیں بہت ہیں۔ یہ سارے کیپٹل کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر بھاری ہیں، اور ساری یہ کرپشن اتھارٹی ان 3 مثالوں کے اندر دب جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاس بے شمار مثالیں اور ہیں آپ کو پیش کرنے کے لیے، اور سی ڈی اے انتظامیہ کو اور ان کے بڑے افسران کو شیشہ دکھانے کے لیے، تاکہ ان کو اپنا آئینہ اس کے اندر نظر آ جائے۔ ناظرین کرام، یہ نو منتخب چیئرمین جناب لیفٹیننٹ سہیل اشرف صاحب کو تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک نئے منتخب چیئرمین ہیں، چیف کمشنر ہیں، اور ان کے کندھوں کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ بھی آ گیا ہے۔ اب یہ اس بوجھ کو کس طریقے سے سہارتے ہیں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کی کس طرح سے خدمت کرتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ باقی ناظرین کرام، میں نے تو ویسے 3 مثالیں کہا تھا، ایک مثال اور بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے اور میرے آنکھوں کے سامنے وہ سارا ویو آ رہا ہے، وہ سی ڈی اے کے ذیلی ادارے، یہ ڈی ایم اے یا ایم سی آئی کے انڈر یہ تقریباً 400-450 جو کھوکھے چل رہے ہیں، ان کی بھی بڑی دلگداز کہانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کھوکھے 2013 کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت has been cancelled، ان کا وجود ختم ہو گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن یہ 400 سے زائد کھوکھے ابھی بھی اسلام آباد کے مختلف مقامات پر قائم ہیں۔ گو کہ یہ ڈی ایم اے کی جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ، یہ مستعدی کے ساتھ کام لیکن پک اینڈ چوز پالیسی کے ساتھ کر رہی ہیں، ایک سموتھ ایکشن کے ساتھ نہیں کر رہی کہ ایک سرے سے شروع ہوں اور سیر میں چلتے چلتے جو بھی اس کی زد میں آتا ہے اس کو ڈیمالش کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی کارروائی کے تحت مختلف مقامات پر ایکشن ضرور ہو رہا ہے، اور اس ایکشن کے بعد ایک صاف ستھرا چہرہ نکھر کے سامنے بھی آ رہا ہے۔ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن میں ان سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میڈم، یہ پک اینڈ چوز کی پالیسی غلط ہے، آپ سموتھلی کام کریں اور جانبداری نہیں، غیر جانبداری کے ساتھ اس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے دیرینہ خواب کو کلین گرین اسلام آباد کا خواب شرمندہ تعبیر کریں۔ یقیناً آپ کے پاس بھی
کئی عہدے ہیں, کئی چارج ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہی ہیں. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے, مگر آپ کی یہ ڈومین ہے, آپ کی یہ پاور ہے, آپ کی یہ ریسپانسبلٹی ہے, آپ کے یہ فرائض منصبی ہیں کہ کم از کم آپ غیر جانبداری کے ساتھ کام کریں. ناظرین کرام, ان مثالوں کے بعد اب جو میں انتہائی اہم ٹاپک آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ بھی بڑا دلگداز ہے. وہ ہے اسی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی I-11 جو ایک دہرین مسائل کا گڑھ ہے, جہاں پر وائلیشن, کرپشن, بدعنوانی, چوری چکاری, ڈاکے اور تجاوزات, غیر قانونی تعمیرات, پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن آج تک ہماری انتظامیہ کی نظر اس طرف نہیں ہے. یہاں پر صرف یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کے ایک باضابطہ چیئرمین کام کر رہے ہیں ساجد عباسی صاحب. اس سے پہلے ایک چیئرمین تھے روشد خان ہوتی صاحب. ان دو لوگوں کے علاوہ, ان دو کیریکٹرز کے علاوہ یہاں پر تیسرا چیئرمین ابھی تک کوئی نہیں آیا. باقی ایڈمنسٹریٹرز کام کرتے ہیں. ناظرین اکرام, ایڈمنسٹریٹر کے پاس اضافی چارج ہوتا ہے, وہ کل وقتی اس کی طرف توجہ مرکوز نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک اضافی چارج ہوتا ہے اور جو کرندے ہوتے ہیں وہ یہاں پر کاروائیاں کی بجائے کار ستانیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس منڈی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ناظرین اکرام, اس منڈی کی اگر وائلیشنز کے بارے میں اور ان کے مسائل کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک بہت طویل سلسلہ ہے جو ایک پروگرام 15-20 منٹ کے پروگرام میں ہرگز کور نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو انشاءاللہ مختلف پروگرامز کے ذریعے ایک سیریل میں اس کے تمام حقائق سے آگاہ ضرور کروں گا, کیونکہ میری پریکٹس منڈی کے ساتھ بھی الحمدللہ بڑی دیرینہ ہے اور میں یہاں کے بہت سارے ایسے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا میں عینی شاہد ہوں کہ وہ کس طریقے سے پنپتے ہیں, کس طریقے سے جنم لیتے ہیں, کون ان کی سرپرستی کرتا ہے, کون ان کا بینیفیشری ہوتا ہے, کون ان کے سہولت کار ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے یہ انتظامیہ کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. یہ ایک یقیناً بڑی دلگداز اور لمبی داستان ہے. ابھی ہم یہ ایک جو میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں, یہ ویو آپ دیکھیں. یہ منڈی کے اندر ایک ایسا پوائنٹ ہے, یہ کوئی شیخ صاحب ہیں. شیخ صاحب کے لیے میں ایک شعر بھی آپ کی نظر کرتا ہوں. یوں تو خلاف شرع شیخ تھوکتے بھی نہیں, پر اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں. شیخ کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کسی بھی قسم کی بدعنوانی کا تو وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اس شیخ صاحب کے پاس نہ تو باضابطہ دکان ہے, نہ تو باضابطہ پریمیسز ہے, نہ تو باضابطہ اس کے پاس لائسنس ہے, اور نہ ہی یہ فوڈ آئٹم کا کام کرتا ہے. ایشیائے فوڈ آئٹم میں خوردنی نمک, اور خوردنی نمک کی جو انتہائی ناقص کوالٹی ہے, چمڑا رنگنے والی, وہ یہ پیس پیس کے یہاں سے اس کی ترسیل کرتا ہے مختلف شہروں میں. لیکن ہمارے فوڈ اتھارٹی, ہمارے دیگر ادارے, ہمارے ہیلتھ سے منسلک سارے ادارے آنکھیں بند کر کے مزے اڑا رہے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مصنوعات پروڈیوس کر رہا ہے, یہ جو خوردنی نمک کی پیکنگ کر رہا ہے, کیا یہ قابل استعمال بھی ہے, کہیں مضر صحت تو نہیں ہے. لیکن کمال ہے اس شیخ صاحب کا, تو اتنا اثر رسوخ ہے کہ اس کی جانب کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. اور شیخ صاحب ایک عرصہ دراز سے ایک ایسی جگہ پر کام کر رہے ہیں جو انتہائی خوفناک ہے, اور یہاں پر جو مزدور کام کرتے ہیں وہ ہر وقت رسک کے اندر کام کرتے ہیں. کسی کو شک ہو تو شیخ صاحب کے اس کونے کی بیسمنٹ, غیر قانونی بیسمنٹ کے اندر جا کر دیکھیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. میری باتوں پر آپ یقین نہ کریں. میں یہ آپ کو دعوت عام دیتا ہوں, میں یہ اسلام آباد کے عوام کو دعوت عام دیتا ہوں. پھر اس نے ایک وسیع و عریض جگہ پر اپنا سٹاک کر رکھا ہے,
وہ کھلے آسمان میں سٹاک کر رکھا ہوا ہے، وہ کس حیثیت میں کر رکھا ہے؟ وہ غیر قانونی تجاوزات میں نہیں آتا، اور تجاوزات کے جو رکھوالے ہیں ان کو بھی نظر نہیں آتا۔ یہ تو شیخ صاحب کی کہانی ہے۔ اب ناظرین کرام، ہم اب چیئرمین صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ چیئرمین صاحب اپنی بساط کے مطابق ہر قسم کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ تعمیر و ترقی کا کام ہو، وہ وائلیشن کے خاتمے کا کام ہو، وہ تجاوزات کے خاتمے کا کام ہو، وہ غیر قانونی تعمیراتی کاموں کے خاتمے کا کام ہو، وہ اپنی بساط کے مطابق جتنا وہ کر سکتے ہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے قابو میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ یہ جو مافیا ہے اتنا سٹرونگ ہے، وہ انتظامیہ سمیت تمام لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ مگر چیئرمین صاحب نے اپنے اثر رسوخ، چیئرمین صاحب میں بتاتا چلوں کہ ایک سیاسی سماجی رہنما ہیں، مسلم لیگی رہنما ہیں، اور اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس کے کافی اچھے تعلقات ہیں۔ قریبی اثر رسوخ ہونے کی وجہ سے وہ منڈی کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے مختلف اوقات میں گرانٹیں منظور کرواتے رہتے ہیں۔ ایک گرانٹ غالباً 30 کروڑ روپے کی یہاں کے ایم این اے انجم عقیل صاحب کی وساطت سے انہوں نے منظور کروائی، جس سے منڈی کا ترقیاتی کام کروایا۔ اور اب اطلاعات ہیں کہ چیئرمین صاحب نے وزیر اعظم سے ڈائریکٹ براہ راست 30 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کروائی، جس سے وہ ایک کیلا انگور گراؤنڈ کے بعد کیلا گراؤنڈ کی پروڈکشن میں مصروف ہیں، جس کا ٹھیکہ ہو چکا ہے، سائٹ پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین کام لامحالہ چیئرمین کی کریڈیبلٹی ہے، اور وہ بڑی مستعدی کے ساتھ اچھے کام کر رہے ہیں منڈی کی بہتری کے لیے۔ مگر مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ناظرین کرام، وقت کی طوالت ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آڑے آتی ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی لمبی داستان ہے، اس داستان کو ہم اگلے پروگرام میں کور کریں گے، تو لہٰذا اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔